یہ کہانی ہے ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی۔ اس کی بیوی چند سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی، جس کا نام زینب تھا۔ کرم دین اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اب کرم دین کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اور اپنے باپ کے لیے خود سے کھانا بنانے لگے تھیں۔ جب کرم دین کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ لے جاتی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیوہ عورت کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر سے کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ جب کرم دین کی بیٹیاں اپنے والد کے لیے کھانا بناتی تھیں تو وہ عورت اکثر اسی وقت ان کے گھر آگ مانگنے آ جاتی تھی۔ لیکن کرم دین کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو وہ بیوہ عورت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ جب بھی وہ عورت ان کے گھر آتی زینب اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ بڑی دونوں بہنیں زینب کو سمجھاتی تھیں، دیکھو یہ بیوہ عورت ہے اور غریب ہے۔ اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ زینب اپنی بہنوں کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی تھی، لیکن وہ کہتی، دیکھنا یہ عورت ایک نہ ایک دن ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ عورت روزانہ ان کے گھر سے آگ لینے آتی اور موقع پاتے ہی کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ کرم دین نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ چونکہ اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن کرم دین نے سوچا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا، آخر میری بیٹیاں اچانک میرے کھانے میں کیا ملا رہی ہیں۔ جب کرم دین کی بیٹیاں کھانا بنانے لگیں تو وہ چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، چھوٹی بیٹی سالن بنا رہی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی زینب برتن صاف کر رہی تھی جن برتنوں میں کھانا ڈالنا تھا۔ چند ہی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا، کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ کرم دین پریشان تھا، لیکن پھر اچانک جو اس نے دیکھا اس سے اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ عورت ان کے گھر آگ لینے آئی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی زینب اس سے بحث کر رہی ہے۔ دوسری بہنیں زینب کو سمجھا رہی تھیں، کوئی بات نہیں زینب، یہ بیوہ عورت ہے، اسے آگ لینے دو۔ لیکن وہ بیوہ عورت آگ لینے کے بہانے نظر بچا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا گئی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر کرم دین کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن کرم دین نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے میں پوچھا، تمہیں کیسے ہمت ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ وہ عورت بڑے ڈرامائی انداز میں کرم دین کے پاس آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ارے میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ تم واقعی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ کھانا خراب ہونے پر تم انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں؟ لیکن تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرنے والے۔ تم نے تو میری چوری فوراً پکڑ لی، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہو۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کرم دین اس کی باتوں اور اس کے ڈرامے پر یقین کرنے لگا کیونکہ وہ بیوہ عورت خوبصورت تھی۔ کرم دین اس کے رویے سے متاثر ہو کر کچھ کہنے کی بجائے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بغیر اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے چند ہی دنوں بعد وہ بیوہ عورت کرم دین کی تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح کرم دین کی بیٹیاں اس گھر سے چلی جائیں۔ اس نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر بیٹیاں گھر سے چلی جائیں گی تو وہ اور اپنی بیٹی آرام سے عیش کی زندگی گزار سکیں گے اور کرم دین کا سارا دھیان صرف اسی اور اس کی بیٹی پر رہے گا۔ وہ جانتی تھی کہ کرم دین اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں تھوڑا سا بھی دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اپنی بیٹی ہمیشہ قیمتی کپڑے پہن کر گھومتی رہتی تھی جس سے وہ ماڈرن لگتی تھی، لیکن سوتیلی ماں نے کرم دین کی تینوں بیٹیوں کو گھر کا سارا کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ انہیں ٹھیک سے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور آہستہ آہستہ ان کی دوسری ضروریات بھی کم کر دی تھیں۔ تینوں بہنیں ہر وقت غمگین رہنے لگیں۔ ایک دن دو بڑی بہنیں رو رہی تھیں تو زینب اپنی بڑی بہنوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، پیارے بہنوں، آؤ ہم تینوں کہیں باہر چلیں تاکہ ہمارا ذہن تازہ ہو جائے۔
پھر وہ تینوں گھر سے نکلیں اور چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گئیں۔ وہاں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگے۔ اتنے میں ان کے پاس سے ایک اللہ والے بزرگ گزرے۔ زینب زمین پر بیٹھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے میرے اللہ، ہم مظلوم لڑکیاں ہیں اور بہت دکھ میں ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں نہ کہ ہماری سوتیلی ماں ہم پر کتنا ظلم کرتی ہے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ وہ ان کی باتیں سن رہے تھے، پھر انہوں نے زینب سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹیوں، تم تینوں یہاں اس درخت کے نیچے روز آتی ہو، تمہیں کیا دکھ ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ زینب روتے ہوئے اللہ والے بزرگ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ان کی بات سن کر بزرگ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، بیٹی، یہاں سے تھوڑی دوری پر میری جھونپڑی ہے، میں وہاں رہتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ میری جھونپڑی کے باہر ایک انار کا درخت لگا ہے جس پر پکے ہوئے انار لگے ہیں۔ تم جاؤ اور اس درخت سے جتنے چاہو انار توڑ کر کھا لو۔ یہ سن کر تینوں لڑکیاں خوشی خوشی اس جھونپڑی کے پاس پہنچیں۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت پر بہت ہی خوبصورت اور رسیلے انار لگے ہوئے ہیں۔ تینوں نے ایک ایک انار توڑا اور بیٹھ کر مزے سے کھانے لگے۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد جب ان کی سوتیلی ماں انہیں کھانا نہیں دیتی تو وہ روز جنگل جاتی اور ان اناروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ماں کا دیا ہوا کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب ان کی سوتیلی ماں سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی، میں ان سے اتنا کام کراتی ہوں، انہیں ذلیل کرتی ہوں، پھر بھی ان کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک ہے۔ ان میں سے کوئی بیمار بھی نہیں پڑتی بلکہ ان کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میری بیٹی جسے میں اتنا اچھا کھانا دیتی ہوں وہ ان کے آگے بدصورت لگتی ہے۔ دوسرے دن جب وہ لڑکیاں جنگل کی طرف گئیں تو سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب تینوں لڑکیاں انار توڑ کر کھا رہی تھیں تو زینب نے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھ لیا۔ اس نے باقی بہنوں سے کہا، یہ لڑکی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسے یہاں سے بھگا دیتی ہوں۔ پھر زینب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا انار چھپا لیا اور بولی، اگر یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے گی تو یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن زینب کی دوسری بہنوں نے کہا، زینب، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بے چارہ بے قصور ہے۔ زینب کی بڑی بہن بولی، ہماری سوتیلی ماں ہمیں تنگ کرتی ہے، یہ تو ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ اس کے بعد تینوں بہنوں نے اپنی سوتیلی بہن کو پاس بٹھایا اور اسے ایک انار پکڑا دیا۔ لیکن سوتیلی بہن نے انار نہیں کھایا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، ماں، وہ لڑکیاں بھوکی نہیں رہتی ہیں، وہ تو جنگل میں ایک درخت سے انار توڑ کر کھا لیتی ہے۔ اسی درخت کے پاس ایک بزرگ بھی عبادت کر رہے تھے اور انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ماں کو بہت غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں۔ پورا دن وہ غصے میں ہی رہی۔ جب شام کو کرم دین کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پریشان دیکھا۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ وہ بولی، میرے سر میں بہت تیز درد ہے اور یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کرم دین نے پوچھا، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ فوراً بولی، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے جس پر لال لال انار لگے ہیں۔ اگر تم اس درخت کو جڑ سے کاٹ دو اور اس کی جڑیں آبال کر دوا بنا لو اور میرے ماتھے پر لگا دو تو میرا سر درد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کرم دین نے کہا، بس اتنی سی بات؟ پھر اس نے کچھ آدمیوں کو بلایا اور انہیں پیسے دے کر کہا، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، تم لوگ اسے جڑ سے الفا کیوڑ پھینکو اور اس کی جڑیں مجھے لا دو۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ آدمی اس درخت کو جڑ سے الفا کیوڑ کر اس کی جڑیں کرم دین کے پاس لے آئے۔ کرم دین نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں سے دوا بنا کر اپنی بیوی کے ماتھے پر ملنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بیوی بولنے لگی، اب مجھے آرام ہے۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ انار کا درخت کسی نے جڑ سے الفا کیوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئیں اور سوچنے لگیں، اب ہم کیا کھائیں گی؟ تب وہ تینوں لڑکیاں وہاں بیٹھ کر رونے لگیں۔ ان کے رونے کی آواز سن کر اللہ والے بزرگ اپنی جھونپڑی سے باہر آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ دے گا۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف
انہوں نے اشارہ کیا اور وہاں ایک چھوٹی سی ندی بن گئی جس میں پانی کی جگہ دودھ بہ رہا تھا۔ انہوں نے ان لڑکیوں کو ایک مٹی کا پیالہ دیا اور کہا جہاں سے جتنا چاہو دودھ پیو۔ لڑکیاں بہت خوش ہوئیں اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پینے لگیں۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد ان کا یہ روز کا معمول ہو گیا کہ وہ تالاب کے پاس جاتی اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پی لیتی۔ ان کی سوتیلی ماں ان کی صحت دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، میں نے تو جنگل سے انار کے درخت کا نام و نشان مٹا دیا تھا، پھر بھی ان لڑکیوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں تو انہیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیتی، آخر یہ ایسا کیا کھا رہی ہے جس سے ان کی صحت اتنی اچھی ہو رہی ہے؟ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، ان کا پیچھا کرو اور پتہ لگاؤ یہ کیا کھاتی ہے۔ لڑکی پھر اپنی بہنوں کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل گئی۔ جب تینوں مٹی کے پیالے سے دودھ پی رہی تھیں تو زینب نے پیچھے موڑ کر دیکھا۔ اس نے اپنی سوتیلی بہن کو چپ چاپ کھڑا دیکھا اور باقی بہنوں سے کہا، دیکھو یہ لڑکی پھر ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ زینب نے اپنی بہنوں سے کہا، تم لوگ جلدی اٹھو اور اسے یہاں سے بھیج دو، کیونکہ اگر اس نے ہمارے تالاب کو دیکھ لیا تو یہ گھر جا کر سب بتا دے گی اور پھر گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن زینب کی بڑی بہنوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے؟ مانا کہ ہماری سوتیلی ماں ہم پر ظلم کرتی ہے، لیکن اس بیچاری کا کیا قصور؟ زینب یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد تینوں نے اپنی سوتیلی بہن کو ندی کے پاس بٹھایا اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر اسے دیا۔ اس لڑکی نے دودھ پیا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچ کر تالاب اور دودھ والی پوری بات بتا دی۔ سوتیلی ماں کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے گاؤں کے کچھ آدمیوں کو بلایا اور کہا، تم جتنے پیسے چاہو میں تمہیں دوں گی، لیکن تمہیں جنگل میں جانا ہوگا۔ وہاں ایک بزرگ کی جھونپڑی اور تالاب ہے، تم نے وہ جھونپڑی ختم کر دینی ہے اور تالاب میں مٹی ڈال دینی ہے۔ بدلے میں تمہیں بہت پیسہ ملے گا۔ چند ہی دیر میں وہ آدمی اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کر کے لوٹ آئے۔ وہ عورت اب بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نہ تو تالاب ہے اور نہ ہی بزرگ کی جھونپڑی۔ یہ دیکھ کر انہیں پہاڑ جیسا دکھ ہوا۔ وہیں بیٹھ کر رونے لگیں اور بھوکی پیاسی اپنے گھر واپس آ گئیں۔ ان کی سوتیلی ماں یہ دیکھ کر بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن وہ پھر بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ شام کو جب دن گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے محبت سے کہا، چاہے میرا سب کچھ بیچ جائے، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارا علاج سب سے اچھے ڈاکٹر سے کرواؤں گی۔ لیکن اس کی بیوی کچھ اور ہی چالیں چل رہی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی بچانے کے لیے بس ایک چھوٹا سا کام کرو۔ کرم دین بولا، جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے، میں وہی کروں گا۔ اس کی بیوی بولی، تم اپنی تینوں بیٹیوں کا خون نکال کر میرے ہاتھوں اور پیروں کی ہتھیلیوں پر مل دو، تبھی میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر کرم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلا اور اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بیٹیاں گھر میں نہیں تھیں۔ وہ پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی تینوں بیٹیاں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر کرم دین کا دل کانپ گیا۔ ایک طرف اس کی بیوی کی خواہش تھی اور دوسری طرف اس کی بیٹیوں کی زندگی۔ کرم دین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی اس کی بیٹیوں سے کبھی خوش نہیں ہوگی اور اس کی بیٹیاں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کو کہیں دور لے جائے گا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور کہا، اے بیٹیوں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں تمہیں کہیں اور لے چلتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک گھنے جنگل میں لے گیا۔ وہاں اس نے مٹی کا چولہا بنایا اور بیٹیوں کو کھانا بنا کر کھلایا۔ جب بیٹیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو وہ ایک درخت کے نیچے سو گئی۔ کرم دین نے اپنی بیٹیوں کو وہیں سوتے ہوئے چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ کم از کم میری بیٹیاں زندہ تو رہیں گی اور اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بچی رہیں گی۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون لے کر اپنی بیوی کو دیا۔ اس کی بیوی نے وہ خون اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگایا اور خوش ہو کر کہا، اب مجھے آرام ہے۔
اسے یقین ہو گیا کہ کرم دین نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا۔ دوسری طرف جب تینوں بہنیں جاگی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کو پکارنے لگیں۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی آوازیں سن کر وہ ڈر گئیں اور رونے لگیں۔ اتفاق سے اسی جنگل میں تین دوست شکار کے لیے آئے تھے۔ جب وہ شکار کر کے واپس جانے لگے تو ان میں سے ایک دوست جس کا نام ناصر تھا کہنے لگا، مجھے لگتا ہے یہاں کوئی مصیبت میں ہے۔ کیا تم لوگ کسی کے رونے کی آواز نہیں سن رہے؟ مجھے تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چلو جلدی سے دیکھتے ہیں، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ پھر تینوں دوست آواز کی سمت چل پڑے۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ تین خوبصورت لڑکیاں بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ ناصر آگے بڑھا اور ان سے پوچھا، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ زینب نے ناصر کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ لڑکوں کو ان پر بڑا ترس آیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں نہ ہم ان لڑکیوں سے شادی کر لیں؟ انہیں ایک چھت مل جائے گی اور ہماری زندگی بھی سکون سے گزرنے لگے گی۔ پھر ان تینوں لڑکوں نے ان تینوں لڑکیوں سے شادی کر لی۔ زینب کی شادی ناصر کے ساتھ ہو گئی۔ اتفاق سے ان تینوں دوستوں کے گھر قریب قریب تھے۔ تینوں بہنیں خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگیں۔ ایک سال کے بعد زینب کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر ناصر کے دوست اور زینب کی بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ دھیروں دھیرے زینب کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا۔ ایک دن ناصر نے اپنے دوستوں سے کہا، میرا آج پھر جنگل میں شکار کرنے کا دل ہو رہا ہے، چلو شکار پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کے دوستوں نے انکار کر دیا اور کہا، ہمیں کسی ضروری کام سے جانا ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگل نہیں جا سکتے۔ ناصر نے زینب سے اجازت لی اور اکیلا ہی جنگل میں شکار کے لیے چل پڑا۔ لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور ناصر گھر واپس نہیں آیا۔ زینب بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی بہنیں بھی اس کی فکر دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ناصر کے جیجا ناصر کے دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، ہم ناصر کو ڈھونڈ کر ضرور واپس لائیں گے۔ لیکن خدا کی مرضی یہ ہوئی کہ ناصر کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے جنگل گئے، لیکن وہ بھی واپس نہیں لوٹے۔ ان تینوں بہنوں پر ایک بار پھر سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن زینب اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا فقیر جو سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا دروازے پر کھڑا تھا۔ زینب اسے دیکھ کر بولی، بابا میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ جب میرا شوہر آئے گا تو آپ آ جانا۔ اس پر فقیر بولا، بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے؟ زینب نے مجبوری میں اس فقیر کو گھر میں بلا لیا اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ لیکن وہ جادوگر فقیر بری نظریں زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ جادوگر اٹھ کر زینب کے قریب آیا اور بولا، سن لو لڑکی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ زینب ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی، بابا اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی؟ یہ سن کر جادوگر فقیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے جادو سے زینب کو کتا بنا دیا اور اس کے گلے میں رسو ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ادھر زینب کا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ زینب کی بہنوں نے جب اس کے بیٹے کی رونے کی آواز سنی تو وہ دوڑتی ہوئی اس کے گھر آئی۔ انہوں نے جلدی سے زینب کے بیٹے کو گلے لگایا اور اپنی بہن کو گھر میں ڈھونڈنے لگے، لیکن انہیں زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ ان کی سوتیلی ماں کے بعد اب زینب بھی غائب ہو چکی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ اب زینب کو گم ہوئے بھی 14 سال کا طویل وقت گزر چکا تھا۔ اس دوران زینب کا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ اسے اس کی دونوں خالائیں مل کر پال رہی تھیں۔ ایک دن زینب کی خالاؤں نے اسے اس کی ماں کے بارے میں ساری سچائی بتائی۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا، خالاؤں آج میں اپنے ماں باپ کو ضرور ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اس کی خالاؤں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹے جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، اب ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے۔ ہمارے شوہر بھی جنگل گئے تھے اور وہ بھی کبھی واپس نہیں آئے، اگر تم بھی چلے گئے تو ہم کس کے سہارا جگے؟ لیکن لڑکے نے کہا،
خالاؤں اب فکر مت کیجیے، میں اپنے باپ اور باقی سب کو ڈھونڈ کر واپس ضرور لاؤں گا۔ پھر وہ لڑکا جنگل کی طرف نکل پڑا۔ کئی دن تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈے۔ تلاش کرتے کرتے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو پوری طرح پتھروں کا تھا۔ وہاں اس نے پتھر کی عمارتیں دیکھیں اور ایک خوبصورت چھوٹا سا پتھر کا گھر بھی دیکھا۔ وہ غور سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس گھر سے ایک بوڑھا شخص باہر آیا اور بولا، بیٹے تم یہاں نئے لگتے ہو، تمہیں اس خطرناک علاقے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا جی میں اپنے ماں باپ اور تایا جی کو تلاش کرنے یہاں آیا ہوں۔ میری ماں کو ایک جادوگر نے کتا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اللہ والے بوڑھے نے کہا، بیٹے یہ علاقہ ایک بہت بڑے جادوگر کا ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ جو بھی اس سے لڑائی کرے یا اسے بے عزت کرے وہ اسے پتھر بنا دیتا ہے۔ جو پتھر تم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہو وہ بھی کبھی انسان تھے، جادوگر نے انہیں پتھر بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے بعد 2 اور نوجوان آئے۔ جادوگر نے انہیں درخت اور پتھر میں بدل دیا، اور اس نے ایک نیک پاکیزہ لڑکی کو بھی 12 سال سے قید کر کے رکھا ہے۔ وہ جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لڑکی کسی بھی طرح راضی نہیں ہو رہی۔ بوڑھے کی باتیں سن کر لڑکا سوچنے لگا، یقیناً یہ لڑکی میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ آخرکار میں نے اپنوں کو تلاش ہی لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے بوڑھے کو اپنی ساری کہانی سنائی اور کہا، بابا جی اب میری مدد کریں، ان بیچارہ لوگوں کو بچانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ وہ بوڑھا جس کی جھونپڑی کو کبھی زینب کی سوتیلی ماں نے جلا دیا تھا مسکرایا اور بولا، بیٹے اللہ ہمیشہ نیک دل والوں کی مدد کرتا ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ والے بوڑھے نے مجبورنہ اس خطرناک علاقے میں آ کر رہنا شروع کیا۔ اس نے لڑکے سے وعدہ کیا، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بوڑھے نے سوچا کہ شاید اس لڑکے کی ماں کو آزاد کرانے سے باقی قیدی بھی جادوگر کی قید سے آزاد ہو جائیں۔ بوڑھے نے باقی گاؤں والوں کو بتایا، یہ میرا پوتا ہے جو دوسرے گاؤں سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب جادوگر کو شک ہوا کہ گاؤں میں کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو وہ فوراً اللہ والے بوڑھے کے پاس پہنچا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، یہ میرا پوتا ہے۔ یوں جادوگر اور لڑکے کی ملاقات ہوئی۔ لڑکا اپنی پہچان چھپا کر جادوگر سے ملنے لگا۔ جادوگر نے لڑکے کو دیکھ کر کہا، تم بہت سمجھدار لگتے ہو اور اپنے دادا کی طرح نیک اور معصوم ہو۔ کل تم میرا ایک کام کرو گے، میں تمہیں ایک عمارت میں بھیجوں گا جہاں ایک لڑکی کو میرا پیغام دینا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکے کو سمجھ آ گئی کہ وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے لیے پھول لے جائے گا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ وقت آنے پر اپنی ماں کو پہچاننے کے لیے اپنی شناخت ظاہر کرے گا۔ زینب کی شادی کے وقت ناصر نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بعد میں زینب نے وہ انگوٹھی اپنے بیٹے کو پہنا دی تھی۔ سالوں بعد وہ انگوٹھی بڑھا کر دوبارہ بنائی گئی، اور لڑکے نے اب بھی وہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ والے بوڑھے نے لڑکے سے کہا، اپنی انگوٹھی کو پھولوں کے گلدستے میں چھپا دو۔ جب تمہاری ماں اسے دیکھے گی تو وہ فوراً تمہیں پہچان لے گی، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ جادوگر نے زینب کی نگرانی کے لیے ایک چوکی دار مقرر کر رکھا ہے جو ہر وقت سختی سے نگرانی کرتا ہے۔ جادوگر اللہ والے بوڑھے کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے پوتے کو نیک سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکے کو گلدستہ دے کر روزانہ زینب کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ لڑکے کی کم عمر صرف 14 سال کی وجہ سے جادوگر کو اس پر کوئی شک نہیں ہوا۔ زینب کو ایک کمرے میں قید کر رکھا گیا تھا جہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکا روزانہ گلدستہ لے کر زینب کے پاس جاتا، اور وہاں جادوگر کی ایک داسی ہمیشہ زینب کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن قسمت نے لڑکے کا ساتھ دیا۔ ایسا موقع ملا جب کمرے میں زینب کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ لڑکے نے جلدی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھولوں کے گلدستے میں چھپا کر زینب کے قدموں کے پاس رکھ دیا۔ جیسے ہی گلدستہ زمین پر رکھا انگوٹھی کی آواز ہوئی۔ زینب نے حیرت سے گلدستہ اٹھایا اور پھولوں میں بند انگوٹھی کو پہچان لیا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے سالوں پہلے اپنے بیٹے کو پہنا دی تھی۔
زینب کی نظریں فوراً گلدستہ لانے والے لڑکے کی طرف اٹھیں۔ دونوں کی نظریں ملتے ہی حقیقت صاف ہو گئی۔ جادوگر نے زینب کو قید کر رکھا تھا، لیکن اس کا بیٹا اپنی ماں کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ زینب نے جادوگر سے شادی کی رضامندی ظاہر کی اور اس کی طاقت کا راز جان لیا۔ جادوگر نے بتایا کہ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے اور ایک گھنے جنگل کے درخت کے نیچے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے۔ زینب نے یہ راز اپنے بیٹے کو بتایا، لیکن اسے خطرے سے بچانے کے لیے جانے سے منع کیا۔ پھر بھی بیٹے نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ کئی دن کی محنت کے بعد وہ جنگل میں پہنچا۔ ایک موقع دیکھ کر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال لیا اور جادوگر کی عمارت تک واپس لے آیا۔ جادوگر اسے دیکھ کر طوطے کی واپسی کی بھیک مانگنے لگا۔ لڑکے نے چالاکی سے جادوگر سے تمام قیدیوں کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد اس نے طوطے کے پر کھینچے، جس سے جادوگر کی طاقت ختم ہو گئی۔ آخر میں اس نے طوطے کی گردن مروڑ دی، جس سے جادوگر مر گیا۔ لڑکے نے اپنی ماں زینب، والد ناصر اور باقی سب قیدیوں کو آزاد کرایا۔ پھر وہ سب اللہ والے بوڑھے کے پاس پہنچے۔ سب نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ زینب کی بہنیں اپنے شوہر سے مل کر بہت خوش ہوئیں جو جادوگر کی قید میں سالوں تک رہے تھے۔ ان کے والد جو اپنی بیٹیوں کو کھونے کے غم میں ڈوبے تھے، انہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رو پڑے۔ انہوں نے بیٹیوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کی بیوی کی سازشوں کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ بیٹیوں نے اپنے والد کو تسلی دی اور کہا، ہم اپنی زندگیوں سے خوش ہیں۔ ان کے والد نے بتایا کہ ان کی سوتیلی ماں جو ان پر ظلم کرتی تھی، ایک گندی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد سب نے خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک ایک لفظ کی ہمیں قدر ہے۔ اور ہاں، ایسی ہی روحانی سبق آموز اور جذبات سے بھرپور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔